کبھی سوچا ہے کہ اگر ایک صبح کوئی اٹھے اور ملک کا آئین ہی نہ ہو؟ غائب ہو جائے؟ بالکل غائب۔ وہ کتاب جو حکومت، عدالتوں اور ہمارے حقوق کی بنیاد ہے، اسے بس ایک حکم سے ختم کر دیا جائے۔ پارلیمنٹ بھی ختم، مارشل لا نافذ؟ تو ایسے میں قانون کیا ہے؟ عدالت کس بنیاد پر فیصلہ کرے گی؟ یہ کوئی خیالی منظر نہیں، بلکہ پاکستان کی تاریخ کا ایک حقیقی لمحہ ہے۔ جی۔ آج ہم اسی لمحے میں واپس جا رہے ہیں اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے 1958 کے ایک ایسے فیصلے کا جائزہ لے رہے ہیں جس نے ملک کی قانونی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں ریاست بمقابلہ ڈوسو کیس کی۔ بالکل، ہمارے پاس اس تاریخی فیصلے کی کاپی ہے اور ہم اس کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب ملک ایک قانونی بلیک ہول میں گر گیا تو سپریم کورٹ نے راستہ کیسے نکالا۔ اور یہ صرف ایک کیس نہیں تھا، ڈوسو کے ساتھ 3 اور اپیلیں بھی تھیں، اور ان سب کا تعلق فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن یعنی FCR سے تھا۔ صحیح۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد صرف ایک پرانے کیس کو یاد کرنا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ جب ریاست کی بنیادیں ہل جائیں تو قانون کیسے اپنا وجود برقرار رکھتا ہے۔ تو آئیے پھر اس کیس کا پس منظر سمجھتے ہیں۔ FCR یہ ایک پرانا قانون تھا جو قبائلی علاقوں میں لاگو تھا۔ جی، اور ڈولسو اور کچھ دوسرے لوگوں کو اسی قانون کے تحت قتل کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی۔ اور انہوں نے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ جی، اور ہائی کورٹ نے ان کی سزاؤں کو کالا دم قرار دے دیا۔ اچھا، کس بنیاد پر؟ ان کی دلیل بہت سیدھی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ FCR کا جو قانون ہے وہ 1956 کے آئین کے آرٹیکل 5 سے ٹکراتا ہے۔ یعنی برابری کے حق سے؟ بالکل۔ آرٹیکل 5 کہتا تھا کہ تمام شہری قانون کے سامنے برابر ہے، جبکہ FCR ایک متوازی نظام تھا جہاں عام عدالتی طریقہ کار لاگو نہیں ہوتا تھا۔ تو ہائی کورٹ کے مطابق یہ تو کھلا امتیاز تھا اور آئین کے خلاف تھا۔ جی، یعنی ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ پوری طرح سے 1956 کے آئین اور خاص طور پر بنیادی حقوق کی بنیاد پر دیا۔ اور ریاست نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کر دی۔ اور یہیں سے کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے۔ ایک بہت بڑا موڑ۔ جی، جب سپریم کورٹ ان اپیلوں کی سماعت کر رہی تھی تو 7 اکتوبر 1958 کو وہیں پر سب کچھ بدل گیا۔ جی بالکل، صدر اسکندر مرزا نے ایک اعلان کے ذریعے 1956 کا آئین ہی منسوخ کر دیا، اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور مارشل لا نافذ ہو گیا۔ جی، پورے ملک میں ایک ہی جھٹکے میں وہ قانونی بنیاد ہی ختم ہو گئی جس پر ہائی کورٹ کا پورا فیصلہ کھڑا تھا۔ یہ تو مطلب آپ شطرنج کھیل رہے ہیں اور کوئی آ کر بساط ہی اٹھا لے۔ بالکل، بساط ہی الٹ دی۔ تو عدالت کے پاس تو اب کچھ تھا ہی نہیں جس کی تشریح کرنی تھی۔ ملک بغیر کسی قانون کے چل رہا تھا کیا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اس بحران سے نپٹنے کے لیے 3 دن بعد 10 اکتوبر کو صدر نے ایک نیا حکم نامہ جاری کیا۔ اچھا۔ اسے کہتے ہیں قانونوں کو جاری رکھنے کا حکم یا لاز کنٹینیوئنس ان فورس آرڈر۔ اور اس حکم نامے نے ایک بہت ہی عجیب صورتحال پیدا کی۔ اس نے کہا کہ 1956 کا آئین تو منسوخ ہے، لیکن اس کے علاوہ ملک کے باقی تمام قوانین چلتے رہیں گے؟ جی بالکل، وہ ویسے ہی جاری رہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ یعنی ملک کا سب سے بڑا قانون آئین ختم، لیکن اس کے نیچے کے سارے چھوٹے قوانین ویسے ہی چلتے رہے۔ بالکل، اور اس حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس بھی کام کرتی رہیں گی، لیکن اب ان کا دائرہ اختیار 1956 کے آئین سے نہیں آئے گا۔ صحیح پکڑا آپ نے، بلکہ اس نئے حکم نامے کے تحت ہوگا۔ یعنی ایک ہی رات میں پورے قانونی نظام کی بنیاد بدل دی گئی۔ پہلے ہر قانون کی طاقت آئین سے آتی تھی اور اب اس کی طاقت ایک مارشل لا کے حکم سے آ رہی تھی۔ جی، یہ قانونی دنیا میں ایک زلزلے کے برابر تھا۔ تو اب سپریم کورٹ کے سامنے سوال صرف 200 کی سزا کا نہیں رہا۔ نہیں، اب سوال یہ تھا کہ اس نئے نظام میں ان کا اپنا وجود اور اختیار کیا ہے۔ چیف جسٹس محمد منیر کی سربراہی میں بینچ کو یہ قانونی خلا پر کرنا تھا۔ انہیں فیصلہ کرنا تھا کہ اس انقلاب کو قانونی طور پر کیسے دیکھا جائے۔ اور اس کے لیے انہوں نے ایک آسٹرین قانون دان ہینس کیلسن کے نظریے کا سہارا لیا۔ جی، ہینس کیلسن کا نظریہ یہ کیا کہتا ہے؟ کیلسن کا نظریہ، جسے قانونی اثباتیت بھی کہتے ہیں، قانون کو اخلاقیات سے الگ کر کے دیکھتا ہے۔ اچھا۔ اس نظریے کے مطابق قانون وہی ہے جو ریاست کہتی ہے۔ کیلسن کہتا ہے کہ جب کسی ملک میں کوئی گروہ
آئین کو غیر آئینی طریقے سے یعنی طاقت کے زور پر بدل دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے اور لوگ اس تبدیلی کو مان لیتے ہیں۔ تو وہ ایک کامیاب انقلاب ہے۔ جی، تو وہ ایک کامیاب انقلاب ہے۔ ایک منٹ، تو عدالت ایک ایسے نظریے کا سہارا لے رہی تھی جو کہتا ہے کہ اگر کوئی طاقت کے زور پر آئین ختم کر دے جی اور کامیاب ہو جائے جی تو اسے قانونی ماننا پڑے گا۔ یہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات نہیں ہو گئی؟ ایک طرح سے آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن قانونی زبان میں اس کا مطلب تھوڑا پیچیدہ ہے۔ کیلسن کے مطابق یہ انقلاب خود ایک نیا قانون بنانے والا واقعہ بن جاتا ہے۔ قانون بنانے والا واقعہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانا قانونی نظام مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا نظام لے لیتا ہے۔ اگر نئے حکمران پرانے قوانین کو جاری بھی رکھتے ہیں تو ان کی قانونی حیثیت پرانے آئین کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ نئے نظام نے انہیں تسلیم کر لیا ہے۔ بالکل، ان کی بنیادی بدل جاتی ہے۔ گویا وہ پرانے قوانین نہیں رہتے بلکہ نئے نظام کے تحت نئے قانون بن جاتے ہیں۔ بالکل، اور چیف جسٹس منیر نے فیصلے میں یہی لکھا۔ انہوں نے کہا کہ 1958 کا مارشل لا ایک کامیاب انقلاب تھا اور قوانین کو جاری رکھنے کا حکم اب ملک کا نیا قانونی ڈھانچہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نظریہ سمجھ میں آتا ہے، چاہے چونکا دینے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا ڈوسو اور دوسرے قیدیوں کے کیس پر کیا اثر پڑا؟ اس کا اثر بہت براہ راست اور فیصلہ کن تھا۔ قوانین کو جاری رکھنے کے حکم نے 1956 کے آئین کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ جی، اس کا مطلب تھا کہ آئین کے حصہ دوم میں دیے گئے تمام بنیادی حقوق، بولنے کی آزادی، برابری کا حق، وہ سب ایک ہی حکم سے ختم ہو گئے۔ کیا مطلب ختم ہو گئے؟ مطلب وہ اب قانون کا حصہ ہی نہیں رہے؟ جی، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ اب قابل نفاذ نہیں رہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ اب سوچئے، ہائی کورٹ نے FCR کو کس بنیاد پر کالعدم قرار دیا تھا؟ آئین کے آرٹیکل 5 کی بنیاد پر، جو قانون کے سامنے برابری کا حق دیتا تھا۔ بالکل، تو جب آئین اور اس کے ساتھ وہ بنیادی حق ہی موجود نہیں رہا تو ہائی کورٹ کے فیصلے کی قانونی بنیاد ہی ختم ہو گئی۔ سمجھ گئی۔ تو جب وہ بنیاد ہی نہیں رہی جس پر فیصلہ کھڑا تھا تو فیصلہ خود بخود گر گیا۔ لیکن FCR تو ایک پرانا قانون تھا، کیا وہ بھی ختم ہو گیا؟ نہیں، چونکہ FCR آئین کے علاوہ دیگر قوانین میں شامل تھا، اس لیے قوانین کو جاری رکھنے کے حکم کے تحت وہ ایک درست قانون کے طور پر نافذ رہا۔ اچھا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ FCR تو قانونی طور پر موجود تھا، لیکن اس کو چیلنج کرنے والا بنیادی حق موجود نہیں تھا۔ تو آخر میں سپریم کورٹ نے ان اپیلوں کا کیا فیصلہ سنایا؟ نئے حکم نامے کے آرٹیکل 2 کی شق 7 میں ایک بہت اہم بات لکھی تھی۔ اس میں کہا گیا تھا کہ عدالتوں میں جاری ایسی تمام درخواستیں اور کارروائیاں جو اس نئے حکم کے تحت فراہم کردہ کسی رٹ سے متعلق نہیں ہیں، وہ فوراً ختم ہو جائیں گی، ابیٹ۔ اور چونکہ یہ اپیلیں بنیادی حقوق پر مبنی تھیں جو اب قانون کا حصہ نہیں تھے، بالکل، اس لیے سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ یہ تمام کارروائیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اس کا مطلب ہائی کورٹ کے فیصلے منسوخ ہو گئے؟ جی، ہائی کورٹ کے فیصلے منسوخ ہو گئے اور FCR کے تحت دی گئی سزائیں اور کارروائیاں بحال ہو گئیں۔ ڈوسو اور دیگر افراد کی رہائی کے احکامات واپس لے لیے گئے۔ یہ ایک بہت بڑا قانونی موڑ ہے، لیکن کیا بینچ پر موجود تمام جج اس تشریح سے متفق تھے؟ کیا کسی نے اس پر سوال نہیں اٹھایا؟ سوال اٹھایا گیا تھا اور بہت مضبوطی سے اٹھایا گیا تھا۔ کس نے؟ جسٹس AR کارنیلیس نے، جو بعد میں چیف جسٹس بھی بنے۔ انہوں نے اس فیصلے سے شدید اختلاف کیا۔ ان کا اختلافی نوٹ اس کیس کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ انہوں نے کیا نکات اٹھائے؟ جسٹس کارنیلیس نے کئی اہم نکات پر اختلاف کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ابیٹ یعنی کارروائی کے ختم ہو جانے کی تشریح کو چیلنج کیا۔ اچھا، ان کا کہنا تھا کہ یہ لفظ صرف ان کارروائیوں پر لاگو ہونا چاہیے جو ابھی جاری ہیں، جو نامکمل ہیں، جو فیصلے ہو چکے ہیں، جیسے ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ ان پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا؟ جی، خاص طور پر جب وہ فیصلہ اس وقت کے قانون کے مطابق بالکل درست تھا۔ ان کے نزدیک اکثریتی فیصلہ اس حکم نامے کو ماضی سے لاگو کر رہا تھا، جو انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایک نئے قانون سے پرانے اور جو فیصلے ہو چکے ہیں انہیں ختم نہیں کر سکتے۔ بالکل، اور ان کا دوسرا نقطہ تو شاید اس سے بھی زیادہ اہم تھا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے بنیادی حقوق کے تصور پر بات کی۔ ان کا موقف تھا کہ بہت سے بنیادی حقوق صرف اس لیے اہم نہیں کہ وہ آئین میں لکھے ہوئے ہیں، بلکہ وہ ضروری انسانی حقوق ہیں جو ہر مہذب معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں۔
انہیں صرف ایک حکم نامے سے اس طرح ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان کا استدلال یہ تھا کہ کچھ حقوق آئین سے بھی بالاتر ہوتے ہیں، وہ انسان ہونے کی حیثیت سے ملتے؟ جی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ حقوق شہریوں میں موروثی طور پر موجود ہوتے ہیں، ریاست انہیں دیتی نہیں، صرف تسلیم کرتی ہے۔ یہ ایک بہت گہری اور فلسفیانہ بات ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا، انہوں نے FCR کے قانون کا بھی ایک مختلف زاویے سے جائزہ لیا۔ اچھا۔ اکثریتی فیصلے نے تو FCR کی قانونی حیثیت پر بات کی نہیں کی، کیونکہ بنیادی حقوق ہی ختم ہو چکے تھے، لیکن جسٹس کارنیلیس نے کہا کہ سرحدی علاقوں کے مخصوص حالات کو دیکھتے ہوئے FCR کو مکمل طور پر امتیازی قانون قرار دینا شاید درست نہ ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی اکثریت نے ایک آپ کہہ لیں کہ عملی رستہ اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ جو حقیقت ہے، یعنی انقلاب ہو چکا ہے، ہمیں اسے تسلیم کرنا ہوگا۔ جی، جبکہ جسٹس کارنیلیس نے ایک اصولی موقف اپنایا کہ قانون اور بنیادی انسانی حقوق کو طاقت کی سیاست سے بالاتر ہونا چاہیے۔ بالکل۔ ریاست مقابلہ ڈوسو کیس نے پاکستان کے قانونی نظام میں ایک نیا اصول متعارف کرایا۔ ایک کامیاب بغاوت خود اپنی قانونی حیثیت پیدا کرتی ہے، اور اس کے بعد ملک کا ہر قانون اپنی سند اس نئے نظام سے حاصل کرتا ہے، پرانے سے نہیں۔ جی، اور اس فیصلے نے آنے والے کئی سالوں تک پاکستان کی آئینی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس نے مستقبل میں غیر آئینی اقدامات کے لیے ایک طرح سے قانونی جواز فراہم کرنے کی بنیاد رکھی، جسے بعد میں نظریہ ضرورت کے نام سے جانا گیا۔ جی بالکل۔ اس پوری گفتگو سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک مقدمے کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک نوزائیدہ ملک کی روح کا سوال تھا۔ کیا قانون طاقت کے سامنے جھک جائے گا یا طاقت کو قانون کے دائرے میں لائے گا؟ اور اس وقت عدالت نے طاقت کی حقیقت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اس فیصلے کے نتائج آج بھی ہماری قانونی اور سیاسی بحث کا حصہ ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آئین صرف کاغذ پر لکھے الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط سیاسی اور سماجی عزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی آج کی گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے۔ جی اگر ایک کامیاب انقلاب خود ہی قانون کا جواز ہے، تو پھر غداری اور قانون سازی، ان کے درمیان لکیر کہاں ہے؟ کیا یہ صرف کامیابی اور ناکامی کا کھیل ہے؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.